اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا أَبْلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صلوات۔ سورہ مبارکہ یوسف کی 22ویں آیت۔ گزشتہ 2 برس ہم 21ویں آیت تک پہنچے اور اس دفعہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم 15 آیتوں پر غور کریں۔ بولیے انشاءاللہ۔ ہر آیت ایک مکمل دسترخوان معرفت ہے اور ہر آیت میں 10 معنوی غذائیں ہیں، تبھی تو دسترخوان بنے گا کہ ایک آیت میں بہت سارے پیغامات ہوں۔ گزشتہ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ جسے اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے، پورے قرآن میں اللہ نے جس سورے کو بہترین داستان قرار دیا ہے، تو جب اللہ اسے احسن القصص قرار دے، جب اللہ یہ کہے کہ یہ بہترین داستان ہے، ٹھیک اللہم صل علی محمد وآل محمد، اس سے بلند صلوات ادائے کریں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو یقیناً اس میں پیغامات ہیں، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور اس سورے کو نبی مکرم کی نبوت پر دلیل قرار دیا گیا ہے۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ سورہ مبارکہ یوسف ہے۔ آ کر کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ یوسف کے ساتھ کیا گزری ہے، تو فوراً اللہ نے سورہ یوسف نازل کرنا شروع کر دیا، اور آیتیں اترتی جاتی تھیں، سرکار ان کو پڑھ کے سناتے جاتے تھے۔ وہ تو جان رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ کچھ جزوی اور کچھ موٹی موٹی باتیں سرکار بتائیں گے کہ حضرت یوسف کے ساتھ، حضرت یعقوب کے ساتھ کیا ہوا، مگر حضرت نبی مکرم نے تو اتنی ذیلی، ضمنی، جزوی باتیں بھی بتائیں جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ انہیں یہ بھی نبی بتا دیں گے۔ یعنی اگر 8-10 آیتوں کا سورہ نازل ہو گیا ہوتا تو ابھی نبی کی نبوت پہ وہ دلیل کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا، اور نبی کے منکر، سرکار کا انکار کرنے والے ان آیات کو سن کر نبی پر ایمان لے آتے، مگر 110 آیتوں کا سورہ نازل کر دیا اللہ نے۔ اور پھر اس سورے کے اندر جو زیادہ ہماری بھی اس سورے کے انتخاب کی علت ہے، یعنی جوان یہ بچہ پوچھ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب اتنے 114 سورے ہیں، آپ نے اسی سورے کو ماہ مبارک رمضان میں تفسیر کے لیے کیوں منتخب کیا؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اس سورے میں
کیونکہ اخلاقی پیغامات، اصلاحی پیغامات، سماجی معاملات، معاشرتی معاملات، گھریلو الجھنوں کا حل ہے۔ اور یہ مہینہ چونکہ لعلکم تتقون کا مہینہ ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے اس مہینے میں جو فلسفہ اس مہینے کے اندر جو ہر مہینے سے مختلف اس مہینے کو قرار دیا ہے، 12 مہینوں میں سب سے اسے علیحدہ سے قرار دیا گیا ہے، تو اسے جو علیحدہ سے اللہ نے قرار دیا ہے اس کی علت اس نے خود سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائی، لعلکم تتقون۔ میں تمہیں بہتر بنانا چاہتا ہوں، میں ترجمہ لعلکم تتقون کا یہ کروں گا، میں شاید کہ تم اس ماحول سے بہتر ہو جاؤ۔ یہ جو میں نے ماحول پورا بنایا ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہوگی، لوگ روزہ رکھ رہے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوں گے، لوگ بھوک اور پیاس کو محسوس کر رہے ہوں گے، اس مہینے میں عبادتوں کا شوق بڑھ جائے گا، ذوق بڑھ جائے گا، اس مہینے میں ایک خاص محسوس ہوگا کہ نہیں یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ پچھلے مہینے کی طرح نہیں ہے، اس کے بعد والا مہینہ بھی اس کی یاد کو ستائے گا، اس کی یاد ستائے گی بعد والے مہینے میں جانے کے بعد کہ کیسا مہینہ تھا جو چلا گیا۔ اور اس مہینے کے جانے پر ائمہ نے تو اسے گریہ کر کے رخصت کیا ہے، روتے ہوئے اسے رخصت کیا ہے۔ تو اس مہینے کا فلسفہ خود قرآن نے بیان کیا، یعنی اللہ نے بیان کیا، لعلکم تتقون، میں نے اس مہینے میں تمہارے اوپر روزوں کو فرض اس لیے قرار دیا تاکہ تم بہتر ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ۔ اچھے ہو جانے میں تو گنجائش سب کی باقی ہے نا، سوائے 14 کے، سوائے 14 کے سب کے ہاں گنجائش باقی ہے کہ اور اچھا ہو جائے، اور اچھا ہو جائے، اور بہتر ہو جائے۔ تو یہ اور اچھا ہو جانے کے لیے اللہ نے اس مہینے میں ہمیں اس مہینے میں قرار دیا ہے۔ اب اس مہینے میں اور اچھا ہو جانے کا اور اچھا اہتمام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم کیا کریں کہ اللہ کی جو یہ مرضی ہے کہ ہم اور اچھے ہو جائیں، اس مرضی کو ہم سجا کر اہتمام کے ساتھ کچھ انتظام کر سکیں۔ لہٰذا سورہ مبارکہ حجرات کو معمولاً علماء، فقہاء، عرفاء، اولیاء، متقی اور صاحبان تقوی جو شخصیات تاریخ تشیع میں گزری ہیں، انہوں نے اس مہینے میں یا سورہ حجرات کے اوپر غور کیا ہے جس کی 18 آیتیں ہیں، جو سورہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورے کے اندر ایک ایک آیت ہمارے لیے مفید اور ہماری ضرورت کے پیغامات اس کے اندر۔ اسی طرح سورہ مبارکہ حجرات کی بھی کچھ کیفیت ایسی ہی ہے، مگر کیونکہ یہ طویل سورہ ہے تو آپ کو کچھ مجھے برداشت کرنا پڑے گا، اور جو ہے وہ بس یہی کہوں گا کہ کچھ آپ کو مجھے برداشت کرنا ہوگا کہ یہ یقیناً ایک سال میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ہم 30 دن بھی اس سورے پہ غور کرتے تب بھی اگر اس کا 5% بھی حق، 100% حق نہیں جی، یہ اس کا کہہ لیجیے کہ 5% بھی اس کے اوپر غور کرنے کا جذبہ ہم رکھیں گے تب بھی یعنی ہم کو ایک ایک آیت پر غور کرنا پڑے گا، یعنی روزانہ ایک آیت پہ غور کریں، اور تو تسلسل ہے، ایک دوسرے کا ربط ہے اس کے اندر، جیسے میں آج ابھی عرض کروں گا آپ سے کہ کیا ربط ہے پچھلی آیات سے۔ تو ہمیں اگر ایک ایک آیت پر بھی غور کریں تب بھی تو ہمیں کم سے کم 3-3.5 مہینے چاہیے ہوں گے جی، 110 دن تو چاہیے ہوں گے نا ہمیں۔ تو اب 110 دن کو اگر آپ ہر سال 10 دنوں میں تقسیم کریں گے تو بھائی 10-12 سال تو گزریں گے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا، اور کیا معلوم یہ ہم اللہ سے سودا کر رہے ہوں، اسی چکر میں ہماری عمر بڑھ جائے۔ اور اللہ کرم کرے، صحت دے، اور ہماری عمر اور زندگی ہم سب کی، آپ سننے والوں کی اور مجھ پڑھنے والے کی، اللہ ایسے ہی عمر بڑھا دے جی۔ یہ ایسا ہے کیونکہ کئی واقعات گزرے ہیں۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہے حوزہ علمیہ قم کا، جو اس وقت تشیع کے 2 بڑے مرکزوں میں سے ایک مرکز ہے قم۔ قم کے جو مؤسس ہیں وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری ہیں۔ بالائے سر جب بی بی معصومہ کے آپ زیارت کو جائیں گے تو بالائے سر بی بی کی سرہانے کی طرف جو بہت بڑا ہال ہے، بہت بڑا ہال ہے، اس کے اختتام پر کہہ لیجئے یا اس کے آغاز میں کہہ لیجئے، وہاں قبریں ہیں بزرگوں کی، فقہا کی، مجتہدین کی، مراجع کی۔ آیت اللہ برجردی کی قبر وہیں ہے، آیت اللہ صافی گل، آیت اللہ بہجت کی قبر وہیں ہے، اسی طرف آیت اللہ مطہری کی قبر وہیں ہے، بہت بزرگ بڑے بڑے نام والوں کی قبریں وہاں ہیں۔ ان میں ایک قبر ہے آیت اللہ عبد الکریم حائری کی قبر۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری کو ملک الموت نظر آ گیا، نجف اشرف کی زندگی تھی، ان کا دم پیروں سے نکلنا شروع ہوا، اور بس کچھ ہی دیر رہ گئی تھی کہ انہیں پھول کی طرح خوشبو سنگھائی جاتی اور ان کی روح ان کے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتی، اور وہ بالکل ہی
اس دنیا سے رخصت ہونے کا ان کا اعلان ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ میرے سینے تک میرا دم نکل چکا تھا، میں ملک الموت کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے محبت کے ساتھ پیش آ رہا تھا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، میرے ہاتھ پیر کھینچ نہیں رہے تھے، مجھے کوئی اذیت نہیں ہو رہی تھی، مگر مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ فرشتہ مجھے لینے آیا ہے اور میں اب کچھ دیر کے بعد اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ کہا سینے تک میرا دم نکل چکا تھا کہ اچانک آواز دی گئی کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، اور ایک نورانی کرسی میرے سرہانے لگائی گئی، اور اس نورانی کرسی پر حضرت امام حسین تشریف فرما ہوئے۔ میں نے، کیونکہ میرے پیروں میں دم نہیں تھا تو میں اٹھ کر احترام نہیں کر سکتا تھا، میں اٹھ کر استقبال نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے حضرت سے معافی طلب کی اور میں نے کہا مولا اگر میرے پیروں میں دم ہوتا تو میں آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرتا، مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، آپ میرے سرہانے آ گئے، اس سے زیادہ میری عزت اور کیا ہوگی۔ میں بس آپ سے ایک التجا کر رہا ہوں کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک بہت بڑے علمی مرکز کی بنیاد قم میں رکھوں گا، مگر میری زندگی وفا نہیں کر رہی اور یہ ملک الموت مجھے لینے آ گیا، تو اب میری ایک آرزو تھی جو پوری نہیں ہو سکی، آپ کی زیارت کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ امام نے یہ سن کر ملک الموت کو دیکھا اور فرمایا ہم نے اسے 20 سال زندگی دے دی جی۔ اور آیت اللہ عبد الکریم حائری فرماتے ہیں کہ دوبارہ سے میرے بدن میں توانائی بحال ہوئی اور دوبارہ سے میرے تازگی میری زندگی میں آنا شروع ہو گئی اور میں پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور بانشاط ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں نجف اشرف سے قم آیا اور قم میں نے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی اور پھر پہلے مدرسے کی بنیاد رکھ کر اسے ترقی دی، اسے مضبوط بنایا۔ پورے 20 سال کے بعد چاند قمری اعتبار سے جو 20 سال مکمل ہونے کا دن تھا، انہوں نے چند دن پہلے سے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ عزیز و اقارب نے کہا آپ کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، میرے مولا حسین نے مجھے جتنی زندگی دی تھی اس کا آخری دن آنے والا ہے۔ اور صبح جس دن ان کا انتقال ہونا ہے، اور 20 سال پورے ہو رہے تھے جس دن قمری اعتبار سے، صبح سے وہ تیاری کرتے رہے، غسل کیا، اپنے کفن کو تیار کیا، کون مجھے غسل دے گا، کون میرے ساتھ کیا کرے گا، اور پھر نماز مغرب پڑھ کر مصلے سے اٹھ کر بستر پہ لیٹے، ملک الموت ان کو لے کے چلا گیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم قربتاً اللہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، ہم اپنے مولا سے معاملہ کر لیں کوئی، اور بہت ساری مثالیں میں نہیں، آیت اللہ جو ہے شیخ توسی مرحوم مغفور صاحب مجمع البیان، انہیں تو دفنا دیا تھا نا قبر میں، یعنی ان کا تو ابھی دم بھی نہیں نکلا تھا، ان کا تو دم بھی نکل گیا تھا، قبر میں لٹا دیا تھا۔ قبر میں لیٹنے کے بعد ان کا سانس بحال ہو گیا۔ کیا میڈیکل کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے، ان کا سانس بحال ہو گیا، وہ تو قبر میں تھے، انہوں نے کہا مولا میں تو ابھی اور کچھ خدمت کرنا چاہ رہا تھا، تو اچانک گورکن آ گیا کفن چرانے، معاف کیجیے گا کفن چور آ گیا کفن چرانے کے لیے، اور اس نے قبر کھول دی کفن چرانے کے لیے۔ وہ قبر کفن چرانے کے لیے تو نہیں کھول رہا تھا، وہ تو لوگوں کو زندگی دینے کے لیے قبر کھول رہا تھا۔ وہ تو زندہ بیٹھے تھے، وہ تو ان کو زندہ دیکھ کے بھاگا، ڈرا کہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ تو چاہ ہی رہے تھے کہ کوئی میری قبر کھول دے۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر مجمع البیان، جس کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جس کے لیے اہل سنت علماء میں سے ایک بڑے اس وقت پاکستان کے، شاید میرے حساب سے اور شہرت میں بھی بڑے اہل سنت کا سب سے بڑا نام جو ہے، انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا جب ہم تفسیر مجمع البیان پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کسی ایسے عالم نے لکھی ہے کہ جس کے گھر میں قرآن اترا ہے، کیونکہ اہل بیت کے گھر میں قرآن اترا ہے نا، یہ اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جن گھر میں قرآن اترا ہے۔ اور کہتے ہیں ہمیں بہت دور دور ڈھونڈنے سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس کا ہم کوئی جواب دیں، جس کو ہم رد کریں، مضبوط ترین تفسیر، ٹھیک ہے۔ تو ایک مثال نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں قرآن سے وابستگی عطا فرما، اور ہم اس کلام، تیرے کلام کی جو فہم ہے، تیرے کلام کا جو فہم ہے سمجھنا چاہتے ہیں ہم، اور آپ کی برکت سے، آپ سامعین کی برکت سے، آپ حاضرین کی برکت سے، اور جو دنیا جہان میں اس تفسیر کے منتظر ہیں اور مسلسل پیغام ہیں، مسلسل رابطے میں ہیں، مجھے یہ بعد میں دوست بتائیں گے کہ آج کتنے ہزار لوگ پوری دنیا میں بیٹھ کر ہمیں اس وقت سن رہے تھے۔ تو اس وقت یہاں اگر سینکڑوں لوگ ہیں تو شاید دنیا میں ملا کر اگر ہم لیں گے تو ہزاروں لوگ آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔
جو باہر دور سے بیٹھ کر ہمیں سن رہے ہیں، ان کی دعاؤں کی، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور بلند صلوات۔ میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں زیادہ موضوع سے ہٹ کر بات کروں، لیکن یہ مجبوریاں بھی ہیں اور مقدماتی گفتگو ہے، پہلا دن ہے۔ پہلا دن ہمارے بھائی جناب قسیم صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے آغاز کیا ہے، بہترین کلام پیش کیا، اور ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب اور خطابت اور نظامت کے حوالے سے مضبوط جناب ڈاکٹر ندیم صاحب، جناب ابرار حسن صاحب، شخصیات تشریف فرما ہیں، اہل علم تشریف فرما ہیں، اور سننے جو چاہتے ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ معاف کیجیے گا، 21ویں آیت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپنے سے بھائیوں کا کنویں میں پھینکنا، پھر وہاں سے مسافروں کا کنویں سے نکالنا، اور پھر انہیں رستے میں تکلیفیں پہنچانے پر حضرت یوسف کا برداشت کرنا، اور پھر وہ جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے انہی کی توجہ ہونا کہ جس کو ہم کبھی دھکا دے دیتے ہیں اور کبھی ہم ڈانٹ دیتے ہیں اور کبھی اس کو کسی سواری سے اتار کر کسی اور سواری پہ بٹھا دیتے ہیں۔ وہ تو معمولی انسان نہیں ہے، ہم اسے بٹھاتے ہیں کسی ایسی سواری پر جس پہ کوئی پالان نہیں ہے، جس پہ کوئی ہودج نہیں ہے، جس پہ کوئی بیٹھنے کے لیے انتظام نہیں ہے، ہم تو اسے ایسے یوں ہی بٹھا دیتے ہیں، اور وہ جب اس پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ تو سواری ہی کچھ اور سواری ہو جاتی ہے، اور اس کا تو رنگ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کا تو انداز ہی سواری کا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بیمار سواری پر بٹھا دیتے ہیں تو وہ تو اور تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ اگر کہیں دھوپ میں اس کی سواری چل رہی ہوتی ہے تو اس کے آگے وہ سر کے اوپر جو ہے وہ بادل سایہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی آبادی میں ہمارا قافلہ رکتا ہے تو وہ مریضوں کو شفا دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی یہ تو بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اس وقت 9 سال کے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جس وقت بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور قافلے نے ڈول ڈالا۔ اچھا، جس کنویں سے حضرت یوسف نکلے اس کنویں کے اندر تو پہلے ہی کڑوا پانی ہوتا تھا، پانی نہیں ہوتا تھا، اس میں ہوتا بھی تھا تو کڑوا پانی نکلتا تھا، تو اس کنویں کے قریب تو ویسے ہی قافلے نہیں جاتے تھے۔ مگر اس دفعہ اللہ کا کام تھا کہ اللہ نے ان کی توجہ کر کی کہ تم پہلے اس کنویں کو دیکھو کہ اس میں سے کوئی پانی نکلے گا۔ تو اس کنویں میں سے پانی کیا نکلا، بلکہ اس کنویں میں سے رحمتیں ہی رحمتیں نکلیں۔ حضرت یوسف باہر آ گئے، اور پھر بھائیوں نے بے ثمن بخس، کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا، یعنی کھوٹے سکوں کے عوض جی بھائیوں نے بیچ دیا حضرت یوسف کو۔ اور پھر حضرت یوسف مختلف صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے مصر کے بازار میں پہنچے، اور وہاں حضرت یوسف کے ساتھ یعنی نبی کو بیچا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے سوچئے تو صحیح، ہاتھ پیر کانپنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر کوئی یہ سوچے، ایک نبی کو بیچا جا رہا ہے جی، اور نبی کو بیچا جا رہا ہے، اور اس کا تماشا لگایا گیا ہے، اس کو بازار میں کھڑا کیا گیا ہے، اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہے۔ ایسے میں توقع یہ تھی کہ کوئی بھی اسے خرید لے گا۔ بس حضرت یوسف کی جب نقاب کو ہٹایا گیا، جب حضرت یوسف سے چہرے سے ان کے کپڑا ہٹایا گیا اور لوگوں نے دیکھا تو لوگ تو شجدہ رہ گئے کہ یہ کیا وجود ہے، اتنا حسین بچہ۔ تو ان خریداروں میں بازار کے لوگ تھے نا، خریدار۔ کبھی زندگی میں وزیر اعظم اس ملک کا، عزیز مصر جسے کہتے ہیں، جسے ہم اصطلاحاً قرآن کی زبان میں، قرآن نے بھی اسے عزیز کہا ہے، عزیز مصر کبھی خریداری کے لیے خود نہیں جاتا تھا۔ اس کے تو خود خدم و حشم تھے، اس کے تو خود اپنے نوکر چاکر تھے، وہ جاتے تھے خریداری کے لیے۔ مگر اس دن اللہ اس کے ذہن میں خیال ڈالے کہ آج تمہیں خریداری کے لیے جانا ہے، اور خریدنے تو کچھ اور آیا تھا، اسے مل کچھ اور گیا۔ اور جیسے وہاں سے گزرا اس نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اس نے قیمت لگائی حضرت یوسف کی، اور پھر حضرت یوسف کو وہ خرید کر لے آیا اپنے محل کے اندر، اور زلیخا سے کہا کہ یہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا رہے ہیں۔ یعنی نیت کیا تھی، خیال کیا تھا، سوچ کیا تھی، سارے دربار کو پتہ کیا تھا کہ یہ بے غلام سے مراد اس جوان کو ہم اپنا ولد، اپنا بچہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد بنانا ہے۔ ان کے اولاد بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جن تاریخی جوڑوں کے ہاں اولادیں نہیں ہوئی ہیں، وہاں اولاد نہ ہونے میں اللہ کی کوئی مصلحت رہی ہے۔
اس کے پیچھے ایک تاریخ بنے گی، اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ واقعات بنیں گے۔ ہاں حضرت جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ چلیں، آپ کہہ لیجئے کہ کچھ انبیاء کرام کے ہاں، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے ہاں، حضرت آسیہ اور فرعون کے ہاں، اور اسی طرح اور تاریخ میں جوڑے جو تاریخی جوڑے ہیں، ان کے ہاں اللہ نے اولاد نہیں رکھی، اور اولاد اگر ان کے ہاں بھی ہوتی تو کیسے اس نیت سے لے کر آتے حضرت یوسف کو، اور یہاں حضرت یوسف کو رکھا گیا۔ اور پھر حضرت یوسف اب اس دربار کے اندر مسلسل اپنے شباب کی طرف ہیں۔ 9 سال کی عمر میں آئے تھے، 40 سال کی عمر میں جا کر پروردگار عالم نے ایک اور آزمائش میں مبتلا کیا۔ 40 سال کی عمر کو اللہ اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ آج کی آیت، آج اس عشرے کی پہلی آیت، اور 40 سال کے حضرت یوسف ہو رہے ہیں، لہذا لکھا ہے کہ بلغ اشدہ سے مراد 40 سنہ، آپ 40 سال کے ہو گئے، 9 سال کے آئے تھے، اب 40 سال کے حضرت یوسف ہو چکے ہیں۔ جب 40 سال کے حضرت یوسف ہو گئے تو کیا ہوا؟ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے آتیناہ حکماً وعلما، ہم نے اس عمر میں جا کر بلغا، جب پہنچ گئے، اشدہ، وہ پہنچ گئے اپنی شدت بلوغ پر، اپنے شدت بلوغت پر، اپنے پہنچنے کے کمال پر۔ اس سے اونچا سن و سال کسی کے کمال کا نہیں ہوتا، پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، یعنی کمال کی آخری حد جو ہے وہ 40 سال ہے، 40 سال سے پھر زوال شروع ہوگا، یعنی 40 سال کی جو عمر ہے وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، 40 سال سے کم پہاڑ کا یہ دامن ہے، 40 سال کے بعد پہاڑ کا وہ دامن ہے، پہاڑ کا وہ دامن زوال ہے، اور پہاڑ کا یہ دامن عروج ہے، اور پہاڑ کی چوٹی 40 سال ہے۔ 40 سال سے پہلے بھی کمی کمزوریاں رہتی ہیں، عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں، اور 40 سال کے بعد بھی زوال شروع ہو جاتا ہے۔ 40 سال ہے کہ جس کو عروج کہا جاتا ہے، جس کو علامہ ذیشان درجوادی نے بڑی سی تشریح استعمال کی ہے، وہ فرماتے ہیں پہاڑ کی چوٹی۔ یہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا وجود ہوتا ہے، وہ 40 سال سے پہلے کے دور بھی کو دہراتا ہے کہ کیا مجھ سے میرے ساتھ ہوا ہے، اور 40 سال کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بھی اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ وہاں کھڑا ہوا یہاں والا دامن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں والا دامن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو 40 سال اشدہ ہے، یعنی بلغ اشدہ، اس سے اونچا کمال نہیں ہوتا، اس سے اوپر کمال نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ نے نبیوں کی بعثت جو رکھی ہے وہ 40 سال کی عمر میں رکھی ہے۔ سرکار دو جہاں 40 سال کی عمر میں مبعوث کیے گئے، 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ہوئے، نبی تو وہ ہمیشہ سے تھے، مگر 40 سال کی عمر میں اللہ نے ان سے اعلان نبوت کروایا ہے۔ صحیح ہے؟ امام زمانہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس وقت 1150 سال کے ہیں، مگر جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ یہ میری بات میں تضاد نہیں ہے بھائی، اس وقت وہ 1150 سال کے ہیں، 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، 255 ہجری میں 1445 چل رہا ہے نا، آپ 1150 سال کے ہیں، مگر آپ کا جب ظہور ہوگا، جب آپ کو لوگ پہچاننے لگیں گے، جب آپ کا اعلان ہو جائے گا کہ آپ آ گئے ہیں، تو آپ کی 40 سال کی عمر ہوگی۔ تو 40 سال کے نہیں ہوں گے، 40 سال کی کیفیت اور 40 سال کی عمر کا جیسے کوئی بندہ نظر آتا ہے، 40 سال والا شباب آپ کا ہوگا، مکمل آپ اپنی کمال کے اوپر ہوں گے۔ تو 40 سال کا آپ ظاہر ہوں گے، 40 سال کی عمر پہ آپ کی عمر رکی ہوئی ہوگی، یعنی 40 سال پہ جو جا کر ایک کیفیت بنتی ہے، اس کے بعد جو زوال والی کیفیت ہوتی ہے وہ حضرت کی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب میرے مولا امام رضا کو کسی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، تو حضرت نے فرمایا دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو گئے، میں صاحب الزمان نہیں ہوں، ہمارا آخری ہے صاحب الزمان، مجھے صاحب الزمان نہیں پکارو، میرا آخری ہے صاحب الزمان، اس کے اوپر سورج اور چاند اثر نہیں کرے گا، اس پر ہوا اور موسم اثر نہیں کرے گا، اس کے اوپر زمانہ اثر نہیں کرے گا، میرے اوپر تو زمانہ اثر کر رہا ہے، لہٰذا مجھے نہیں بولو صاحب الزمان۔ جیسے امیر المومنین کا لقب مولا علی کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور امام کو کہنے سے ائمہ نے روکا ہے۔
ایسے کچھ الفاظ، کچھ القاب ہیں جو مخصوص ہیں ائمہ کے ساتھ، ان میں سے ایک لقب ہے صاحب الزمان۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پہ۔ تو عزیزو 40 سال حضرت یوسف کو گزرے، تو حضرت یوسف جب 40 سال کے ہو گئے تو اللہ نے کیا دیا انہیں؟ آتیناہ حکماً و علما، ہم نے یوسف کو حکم اور علم عطا کیا۔ پیغام ہے بہت وسیع اس کے اندر۔ پہلا پیغام تو میں آپ کی خدمت میں کوشش کیا کہ میں اختصار سے کام لوں کہ یہ جو اشدہ لما بلغ اشدہ، یہ جو 40 سال کے ہوئے حضرت یوسف، 40 سال کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیوں حضرت یوسف کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں ہی حکماً و علما ہم نے عطا کیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں حکماً و علما، حکم اور علم ہم نے عطا کیا ہے۔ تو کیوں 40 سال؟ اس کی طرف کچھ اشارہ ہوا ہے، اگرچہ اس سے زیادہ گفتگو ممکن ہے، لیکن یہ جو اس کے بعد والا جملہ ہے کہ آتینا ہو حکماً و علما، ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے عطا کیا ہے حکم اور علم۔ حکم اور علم، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے عطا کیا ہے۔ انبیاء کا علم عطائی ہے، اکتسابی نہیں ہے۔ انبیاء کا علم وہبی ہے، حصولی نہیں ہے۔ انبیاء کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی مکتب کا نہیں ہے۔ انہیں کوئی پڑھائے، کسی مکتب میں وہ جائیں تب انہیں علم ملے، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کا علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ کیا یہ جاننا کہ انبیاء کو پروردگار عالم علم عطا کرتا ہے، یہ ان کی فضیلت کے لیے روشن دلیل نہیں ہے؟ میں لفظوں کو بدل کے کہوں، کیا کسی نبی کی فضیلت کے لیے یہ روشن بات نہیں ہے کہ ان کا استاد اللہ ہوتا ہے؟ انہیں اللہ پڑھاتا ہے، وہ تلامذ اللہ میں سے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہوتے ہیں، اللہ انہیں پڑھا کر بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم سے پہلے کوئی عالم ہے۔ انبیاء جب یہاں آتے ہیں تو کہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو جہاں سے پڑھ کر آتے ہیں اس سے پہلے کوئی عالم ہے۔ تو اس سے پہلے کا جو عالم ہے، اس عالم میں ہمیں کیونکہ اس عالم کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں وہاں کچھ نہیں پڑھایا گیا ہے۔ مگر جو اس عالم کے سے پڑھ کر آئے ہوں انہیں تو پتہ ہے نا انہیں کیا پڑھایا گیا ہے، لہٰذا وہ اس عالم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ وہاں کیا گزرا ہمارے ساتھ۔ تو آتینا ہو، ہم نے انہیں عطا کیا ہے حکماً و علما، حکم بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے اور ہم نے انہیں علم بھی عطا کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہم نے انہیں حکم بھی عطا کیا ہے اور ہم نے انہیں علم بھی عطا کیا ہے۔ حکم اور ہے، علم اور ہے۔ اگر دونوں ایک چیز ہوں تو پھر 2 دفعہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حکم کا مطلب کچھ اور ہے، علم کا مطلب کچھ اور ہے۔ وہ حکم جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیا اسے کہتے ہیں ولایت، اور علم تو علم ہے۔ پھر علم کے بارے میں بات ہوگی کہ علم کے کتنے پہلو اور کتنے اس کے زاویے ہیں۔ علم الاشیاء ہے، علم الابدان ہے، علم الکون والمکان ہے، علم الذات ہے۔ یہ علم کی پھر قسمیں کی گئی ہیں کہ ہر شے کے بارے میں جاننے والا بھی عالم ہے۔ تو جب اللہ دے کر بھیج رہا ہے تو پھر وہ مکمل علم دے کے بھیجے گا۔ جتنی بھی علم کی قسمیں بنتی ہیں ان تمام قسموں کو وہ اپنے اس نمائندے کو مزین کر کر سجا کر پھر بھیجے گا۔ لیکن عزیزو، یہ حکم کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حکم سے مراد نبوت ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حکم سے مراد ولایت ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حکم سے مراد حکمت ہے۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو چیزیں تھیں، میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ حکمت اور علم کا ہی تو مکالمہ ہے۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں،
وہ اولو العزم پیغمبر جن پہ قرآن، جن پہ کتاب بھی نازل ہوئی، جن پہ شریعت بھی نازل ہوئی، وہ شاگرد بننا چاہتے ہیں حضرت خضر کے، جن پہ نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، جو نہ وہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حتیٰ بعض علماء میں تو بحث ہے کہ وہ نبی بھی تھے یا نہیں تھے۔ یعنی ایک ایسا وجود کہ جن کے لیے یہ تو طے ہے نا کہ ان کے پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، حضرت خضر، مگر حضرت خضر سے حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ یعنی ان کے پاس علم ہے مگر ولایت خضر کے پاس ہے۔ وہ ولایت کے باب میں، اختیارات کے باب میں حضرت خضر کی شاگردی چاہتے ہیں، اور حضرت خضر فرمائے تمہارے اندر صبر، حضرت خضر فرما رہے ہیں تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ حضرت خضر فرما رہے ہیں تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرے اندر صبر ہے۔ کہا ٹھیک ہے اگر صبر ہے تو جو میرے کام دیکھتے رہو اس پہ اعتراض مت کرنا۔ تو حضرت خضر نے جا کر ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، کشتیاں کھڑی تھی دریا کے کنارے، حضرت خضر نے ایک کشتی کو جا کر اس میں ہتھوڑی سے کیل سے سوراخ کر دیے۔ کہنے لگے یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کی ہے؟ کہا نہیں میری تو نہیں ہے۔ میں اگر آپ کے گھر میں جا کر آپ کے کسی چیز کو ایسا کر دوں تو پہلا سوال تو یہ ہوگا یہ آپ کی چیز ہے، جواب آئے گا نہیں میری تو نہیں ہے، پھر یہ آپ کسی کی چیز میں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ کہہ لیں نہیں اب نہیں بولوں گا، اب نہیں بولوں گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک جوان مار دیا حضرت خضر نے، ایک بندہ ہی قتل کر دیا حضرت خضر نے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہارے اندر صبر نہیں ہے، تم ابل پڑو گے، کھول پڑو گے، تم اعتراض کر بیٹھو گے۔ پھر ایک دیوار گر رہی تھی، وہ گرتی ہوئی دیوار کے اور مزید جہاں تک گر سکتی تھی اسے گرایا، اور جہاں تک وہ صحیح تھی اس کے بعد اس کو سیدھا کر کے چنائی کی اینٹوں سے اور دیوار بنا دی، اور پھر ہاتھ پیر کپڑے جھاڑ کر چل دیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ بھائی اب تمہارے میرے درمیان بس یہ تیسرا موقع کافی تھا، اب جدائی ہے تمہارے میرے درمیان، اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو۔ اور پھر ایک چیز کی علت بیان کی حضرت خضر نے، علیحدہ تو کر دیا، مگر میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جو حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ان کے شاگرد بننے کو تیار ہوئے؟ وہ چیز تھی حکمت، وہ چیز تھی ولایت۔ جی نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم۔ توجہ ہے، قرآن ہے بھئی یہ۔ اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، اور ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر۔ اللہ نے جنہیں اختیارات دیے، جن کو صاحب ولایت بنایا، جنہیں تصرف کائنات کے اندر عطا کیا، جنہیں اختیارات دیا کہ وہ میرے بدن پر ہی، یعنی کسی بندے کو اگر قتل کر رہے ہیں تو بدن پہ ان کو اتنا حق ہے نا۔ جی مثال میں وہ بندہ ہے، مثال میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، نہیں میرے بدن کے اوپر، میرے اوپر اگر کسی کو یہ اختیار ہو کہ وہ قتل کر دے مجھے، تو یہ کتنا بڑا اختیار ہے۔ اور ولایت کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہم جو مولائی ہیں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر ہمارے مولا کا ہمارے بدن کے اوپر اختیار ہے کہ ہمیں وہ مار بھی سکتے ہیں، اور ہمیں یہ حق بھی نہ ہو کہ ہمیں اعتراض بھی کریں، ہمیں یہ حق بھی نہ ہو کہ ہمیں اعتراض کریں کہ ہمیں کیوں مار دیا آپ نے۔ اگر میرے مولا کو اتنا اختیار ہو کہ وہ مجھے قتل کر سکتے ہوں، بھائی قرآن کی مثال نہیں ہوتی تو شاید میرا مجمع نہ سمجھتا میری بات کو۔ اگر حضرت یعنی مولا کو، میرے مولا کو میرے قتل کا بھی اختیار ہے، اور مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے مولا سے پوچھوں کہ آپ نے مجھے کیوں مارا، تو اسی کو تو شیعت کہتے ہیں۔ نہیں چوں اور چراں اور مولائی، مولا کی باتوں پر اعتراض اور مولائی، مولا کے کاموں پہ شبہ اور مولائی۔ لہذا اب اس کمال کی مولائیت اگر سامنے آ جائے تو پھر حق ہے نا کہ علی کہیں کہ میرے تو شیعہ ہی چاہ رہے ہیں۔ سلمان، ابو ذر، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اس کمال کے شیعہ جی مولا علی کی ہر بات پر بلا چوں چراں، بلا ان من اگر مگر کے بغیر،
ان من کیے بغیر، اگر مگر کیے بغیر جو باقی رہے، جو قائم رہے، وہ کون ہے؟ سلمان ہے، ابو ذر ہیں، حذیفہ یمان ہیں اور مقداد ہیں۔ جب سرکار نے 4 نام لیے، سرکار دو جہان ہے کہ علی، میرے علی کے یہ 4 پکے چاہنے والے جو میرے علی کی ہر بات مانیں گے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فالعمار، یا رسول اللہ آپ نے عمار کا نام نہیں لیا۔ حضرت نے فرمایا جازا جیزتن ثم رجا وتابا، عمار ایک لمحے کے لیے علی پہ شک کریں گے، فوراً پلٹ بھی جائیں گے، مگر اسی وجہ سے تو وہ ابو ذر اور سلمان کی طرح نہیں ہے کہ وہاں تو زندگی میں ایک لمحے کا بھی تردد نہیں آیا، جی ذہن میں بھی خیال نہیں آیا اس کمال کی اطاعت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، اگر مولا کائنات کے ساتھ ان 4 ہستیوں کا تصور سمجھ میں آ جائے تو مولا حسین کے ساتھ عباس علمدار کا تصور سمجھ میں آ جائے گا۔ ایھا العبد الصالح المطیع للہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، جنہیں معصوم کہیں کہ یہ اللہ رسول اور مولا امام حسن اور امام حسین کے مطیع مطلق۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ جو حکمت ہے نا، یہ کیا ہے؟ حکمت، اللہ نے حکمت عطا کی، ولایت عطا کی۔ اب ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ تو آپ نے تفسیر تو بیان کر دی، حضرت یوسف کی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کہاں مثال ہے حضرت یوسف کی زندگی کے اندر ایسی کہ ان کو یہ اللہ نے ولایت عطا کی؟ یہ حضرت یوسف کی زندگی کا ولایت کا، حکم کا جو جلوہ ہے نا، وہ 7 دروازوں کا کھلنا ہے۔ ابھی آئے گا قصہ، یہ بعد والی آیتیں یہ اللہ نے دے دیا نا یہ مقام، بھائی مقام پہلے دے گا تو دروازے بعد میں کھلیں گے نا۔ یہ آیت پہلے آئے گی نا، یہ اللہ پہلے بتائے گا نا کہ ہم نے حکم بھی دے دیا اور علم بھی دے دیا۔ اب اس کے بعد والی آیت میں وہ قصہ سامنے آئے گا کہ 40 سال کی عمر میں جب شباب ان کا کمال پر تھا، حسن جمال ان کا کمال پر تھا، اس کیفیت میں، اس دور میں وہ سب واقعہ گزرا کہ جو حجرے میں زلیخا نے بلایا اور پھر کیا کیا ہوا، وہ ابھی آگے والی آیت میں آئے گا۔ تو حکم، وہ جو حکم ہے نا، ولایت، میں نے ابھی ولایت کے اوپر بات کی، وہ جو ولایت ہے اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت، معاف کیجیے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ہمارے بھائیوں کے مطابق عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے۔ ہم عشرہ مبشرہ کی جو روایت ہے اسے عن علم رد کرتے ہیں، ہم علمی طور پر اس روایت کو رد کرتے ہیں، مگر کیونکہ ابھی اس وقت میں میرا موضوع نہیں ہے کہ عشرہ مبشرہ کے اوپر بات کرنا، یہ جو 10 ٹاپ 10، یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہ شخصیات ان میں جو ہے وہ اس مقام کی حامل نہیں ہیں، ان میں بعض شخصیات تو 100% اس مقام کی حامل ہیں۔ جی ہاں، یہ جو کمال کی شخصیات، اس میں مولا علی بھی ہیں، اس میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو شخصیات ہیں ان کا باکمال ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے، مگر یہ جو روایت ہے 10 صحابہ کرام کی کہ جن کے بارے میں نبی نے بشارت، جنت کی بشارت دی، جن کو وہ علمی طور پر ہمارے ہاں اس کے اوپر بہت سیر حاصل بحث ہے، خود ہمارے برادران اہل سنت میں اس کے اوپر مکمل گفتگو ہے اور سب متفق نہیں ہیں اس بات سے کہ یہ روایت متواتر ہے، لیکن ہماری یہ بحث نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنت عند رسول اللہ، میں رسول اللہ کی خدمت میں تھا، جیسے اکثر میں حضرت کی خدمت میں ہوتا تھا۔ فسئل عن علی، تو حضرت سے علی کے بارے میں سوال کیا گیا، نہیں فرما رہے کہ فسألت عن علی، یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے سوال کیا، میں وہاں تھا، راوی یہ ہیں، بیان یہ کر رہے ہیں کہ میں وہاں تھا۔ فسئل عن علی، علی کے بارے میں سرکار سے سوال ہوا، فقال، تو حضرت نے علی کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس میں یہ فرمایا
کہ قسمت الحکمت و عشرۃ اجزائن، اللہ نے حکمت کو 10 ٹکڑوں میں اور حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حکمت کے 10 حصے ہیں، حکمت کے، ولایت کے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حکمت کے، ولایت کے 10 حصے ہیں۔ قسمت الحکمت و عشرۃ اجزائن، 10 اجزاء میں، جزوں میں اللہ نے حکمت کو تقسیم کیا ہے۔ فَأُوتِيَ عَلِيٌّ 9 اجزائن وَالنَّاسُ جُزْءً وَاحِدًا، ان 10 حصوں میں 9 علی کو دیے ہیں اور 1 حصے پوری انسانیت کو دیے۔ اللہ نے 10 اجزائے حکمت میں 9 اکیلے علی کو دیے ہیں اور 1 حصے میں سارے انسانوں کو شریک بنا دی۔ اب جتنا 1 اور 9 میں فرق ہے اور 1 اور انگنت لوگوں میں فرق ہے، اتنا ہی مقام ہے اور منزلت مولا کائنات میں اور اولیاء الہی کے مقام میں فرق ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی اولیاء الہی کے مزارات ہیں، آپ کو اولیاء الہی سے شرف ملاقات نصیب ہو، وہ سب مولا علی کے دروازے پر کاسے گدائی لیے کھڑے ہیں کہ کسی طرح ان کے کشکول میں علی کچھ ولایت ڈال دیں۔ جی یہ حکمت۔ دیکھیے حضرت یوسف کو حکمت اور علم جو عطا کیا اللہ نے، یہ یوں ہی عطا نہیں کیا ہے بلکہ اس کی علت بھی پروردگار عالم وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم محسنین، نیکوکاروں، نیکی انجام دینے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ علت بیان کرتا، ہمیں سمجھاتا، ہمیں قائل کرتا، ہمیں مطمئن کرتا۔ یہ اللہ ہمیں مطمئن کر رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ ہمیں وہ مطمئن کر رہا ہے کہ ہم نے یوسف کو حکم اور علم جو عطا کیا ہے تو مطمئن ہو جاؤ، یہ اس کی کارکردگی پہ عطا کیا ہے۔ جی یہ وہ ہمیں مطمئن کر رہا ہے، وہ بس مالک ہے بھائی، دے دیا جس کو جو چاہا دے دیا اس نے۔ وہ محتاج معاذ اللہ، وہ ضرورت مند تو نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ ہمیں مطمئن کرتا۔ مگر اس جملے سے ہمیں ایک پیغام ہے کہ کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی فیصلہ لو، کوئی بھی قدم اٹھاؤ، اس فیصلے سے متعلق لوگوں کو مطمئن کرو، آگاہ کرو۔ تم کسی ادارے کے سربراہ ہو، تم کسی گھر کے بڑے ہو، تم کسی خانوادے کے بڑے ہو، تم کسی اکیڈمی کے بڑے ہو، تم سے متعلق ٹیم جڑی ہوئی ہے، تم فیصلہ تو لے لو گے، تمہیں وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے، تم تو ظاہر بڑے ہو نا، تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے نا، وہ تمہیں کیا بولیں گے؟ مگر تمہارا کام ہے کہ انہیں مطمئن کرو۔ جب میں اللہ اپنے اس فیصلے کے بارے میں علت بیان کر رہا ہوں تو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے ہر کام کی علت پہلے سے تلاش کرو۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں اس کو ایسا کیا، میرٹ بنتا ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں سمجھ رہا ہوں، ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں، قابلیت، میرٹ پر بات ہونی چاہیے۔ کس بنیاد پر آپ نے بھائی ان کو یہ مقام دیا ہے؟ اللہ نہیں بیان کرتا۔ مجھے اور آپ کو بھی، ہم ادارے چلانے والے بہت سارے لوگ یہاں تشریف فرمائے ہیں، بعض شخصیات ہیں جو اداروں کے سربراہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، جو یہاں نہیں تشریف فرما لیکن دور دراز بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اسٹاف، اپنے نیچے کا پورا ہماری ٹیم ہے، جو ہمارے افراد ہیں، جو ہمارے احباب ہیں، جو ہمارے معاونین ہیں، انہیں بتانا، ان کو متوجہ کرنا، ان کو علت بتانا کہ یہ وجہ، یہ فیصلہ جو ہم نے لیا ہے کیوں لیا ہے۔ ممکن ہے کہیں بھی کوئی راز کی بات ہو، مگر اس میں بھی مطمئن کریں کہ بھئی کچھ دن بعد تمہیں پتہ چل جائے گا، آج مطمئن ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ یوں ہی یہ مقام نہیں دیتا۔ اب دیکھیے نا، 9 سال کی عمر میں مجھے، ڈاکٹر صاحب متوجہ بھی رکھیں گے کہ مجھے ٹائم کتنا ہو گیا، 40 منٹ میں میری گفتگو ختم ہونی چاہیے۔ پہنی بھی تو ہے آپ نے۔ ایک صلوات۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ ہاں،
ہر روز تمہید نہیں ہوگی، لیکن آج مجھے آپ اجازت دیجیے گا کہ میں تھوڑا سا خود میں بھی چاہوں گا کہ 9 بجے فکس موسیٰ بھائی بیٹھ جاؤں، اور 9:40 پہ میں اپنے گفتگو مکمل کروں، تاکہ 20 منٹ آپ کے سوال کے ہوں گے. آپ سوال کریں گے موضوع سے متعلق بھی، اور موضوع سے متعلق کے لیے میں انتہائی دستبستہ عارضانہ عاجزانہ آپ سامعین سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا پہلے سے پڑھ کر آ جائیں. اگر آپ اس کی تفسیر، چاہے ایک ہی تفسیر کوئی پڑھ کر آ جائیں، تاکہ آپ کو رہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور پھر اس کے پڑھائی میں جو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا وہ یہاں آ کے آپ پوچھ بھی لیں کہ بھئی ہم اس میں تو یہ، جب آپ کا سوال بتا دے گا کہ پڑھ کر آئیں آپ، تو موضوع سے متعلق بھی سوال ہو سکتا ہے، اور موضوع سے ہٹ کر بھی سوال کرنے کا آپ کو حق ہے، اجازت ہے. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے حضرت یوسف کو یہ مقام کیوں دیا. میں نے عرض کیا کہ 9 سال کی عمر میں بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، بازار میں بیچے گئے، عزیز مصر نے آپ کو اپنا جو ہے وہ بیٹا بنا لیا، زندگی کی سختیاں گزارتے رہے، اور سختیاں گزارنے کے بعد انعام یہ ملا کہ آتیناہ حکماً وعلما، یہ انعام ملا ہے. جن افسران کو، جن سیاستدانوں کو، جن وزراء کو عوام کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا، وہ اچھے حکمران نہیں ہوتے. جو تکلیفوں سے گزر کر کسی منزل پر نہیں پہنچے ہوتے، بغیر تکلیف کے سونے کے نوالے لے لے کر وہ جوان ہوئے ہوں، اور گدے تکیوں پر انہوں نے اپنی بچپنا اور جوانی گزاری ہو، اور پھر موروثی اعتبار سے انہیں ووٹ مل گئے ہوں، اور پھر وہ وزیر بن گئے ہوں اور وہ افسر لگ گئے ہوں، انہیں عوام کے درد کا کوئی احساس نہیں ہے. اب کیا قصور ہے بھائی ان کا؟ ممکن ہے کوئی کہے صاحب ان کا کیا قصور ہے اگر یہ ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے دادا بھی MLA تھے، اور ان کے جو ہے وہ پردادا بھی جو ہے وہ فرض کیجئے انگریز کی حکومت کے اندر فلاں وزارت میں تھے، اور نانا بھی وزیر تھے، اور ماموں بھی ان کے جو تھے وہ بڑے منصب پر فائز تھے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو جب یہ ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ حضرت آیت اللہ خمینی انقلاب کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی دیکھو کہ انقلاب سے جڑے ہوئے افسران عیش و عشرت میں مبتلا ہو رہے ہیں اور تعیش کی زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے انقلاب کی فاتحہ پڑھ لینا. عجیب جملہ ہے ان کے آغاز کے جب انقلاب آیا تو انہوں نے یہ جملہ اس وقت میں تقریروں میں کہا تھا کہ اگر میری اس انقلاب سے جڑے ہوئے افسران، انقلاب سے جڑے ہوئے وزراء، اس سسٹم سے جڑے ہوئے افسران عیش و عشرت کی زندگیوں پر آ جائیں، مرفہ زندگیوں میں چلے جائیں، ان کا مال اور منال ان کی گنتی سے باہر ہو جائے، تو پھر میرے انقلاب کی فاتحہ پڑھ لینا. اور اگر یہ میرے اس سسٹم میں آنے والے لوگ وہ غریبوں کے اور مسکینوں کے اور جو ہے وہ فقر اور ناداری میں مبتلا لوگوں کے احساس کے ساتھ حکومت چلا رہے ہوں، تو سمجھنا کہ انقلاب کی ابھی عمر باقی ہے. آیت اللہ میان جی، اللہ کے ایک ولی عالم دین کی میں نے زیارت کی، 4-5 اللہ کے ولیوں کی میں نے زیارت کی ہے جی. ان میں سے ایک نام حضرت آیت اللہ میان جی کا، قم میں سے راہ بازار پر ایک چھوٹی سی ایک بازار کی جو بازاری یعنی جو نمازی مارکیٹ، کیونکہ میں جو مسجدیں ہوتی ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز، تو وہ چھوٹی سی ایک مسجد تھی، اس میں ان کا شب بدھ درس اخلاق ہوتا تھا، درس عرفان ہوتا تھا، درس اخلاق ہوتا تھا. عرفان نظری پر وہ بات کرتے تھے. عرفان کی 2 قسمیں نا، کبھی اور صحیح، عرفان عملی اور عرفان نظری. تو عرفان عملی والے لوگ تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ تاکہ تم کچھ کر کے دکھاؤ. تو عرفان نظری اور عرفان نظری پر ان کی کلاس ہوتی تھی. خود وہ اللہ کے ولی، انہوں نے بڑا عجیب ایک دفعہ نصیحت فرمائی. وہ فرمانے لگے کہ اگر اللہ تمہیں دولت دے دے، اللہ تمہیں پیسہ دے دے، اور تم پرانی آبادی سے، پرانے محلے سے ایک اور محلے میں اپنے گھر کو منتقل کر رہے ہو، یعنی تم غریب آبادی سے، ٹین اور چھپڑے والی آبادی سے، وہ پرانی آبادی سے نکل کر کسی مہنگی آبادی میں منتقل ہو رہے ہو، تو پہلے تو یہ طے کرنا کہ کیا یہ بہت ضروری ہے تمہارا وہاں جانا،
اور اگر یہ تمہارا وہاں جانا ضروری بھی ہو تو اس پرانی آبادی سے اپنا تعلق نہ توڑنا، وہاں بار بار جاتے رہنا، وہاں ہر کچھ مدت کے بعد جاتے رہنا، تاکہ تمہیں وہاں کے لوگوں کا درد ہمیشہ محسوس ہوتا رہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی 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 جی، تاکہ تمہیں وہاں کے لوگوں کا احساس ہوتا رہے۔ لہٰذا حضرت یوسف بھی جب دربار میں آئے، کہاں سے چلے، کہاں آ گئے؟ جی بھائیوں نے کیا کیا، دھکا دے دے کہ کیا عجیب منظر تھا وہ۔ میں ایک دفعہ میں نے پچھلے سال پڑھا تھا تو میں ہی رو پڑا تھا ان آیات کی تفسیر پڑھتے ہوئے کہ بھائیوں نے کیا کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ۔ کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے ایسے نکالا جاتا ہے۔ اندر کنویں میں کیا ہے، اندر کنویں میں ایک ہال کی کیفیت ہے، اور کنواں بھی وہ معمول کا کنواں نہیں تھا کہ جس کو کہہ لیں کہ بار بار لوگ آ رہے ہیں تو وہ کنویں میں پانی تازہ ہو اور کوئی جانور نہ ہو اور وہاں جو ہے وہ پریشانی اور تکلیف کی کوئی بات نہ ہوتی۔ وہ ایسا کنواں نہیں تھا۔ پھر سفر طے کر رہے ہیں، نازک جو ہے وہ نازنین بدن کا ایک وجود، جی نازک اور نازنین بدن کا ایک وجود، وہ صعوبتیں برداشت کرتا ہوا کہاں جا رہا ہے پھر سے۔ لیکن جیسے ہی دربار میں پہنچے تو سب سے پہلے تو کہا گیا کہ ذرا انہیں لے جاؤ، حمام لے جاؤ، ان کو یہ نہائیں دھوئیں اور ان کو دربار کا لباس پہنایا جائے۔ تو پہلی مرتبہ حضرت یوسف نے دربار میں وہ فاخرہ لباس حضرت یوسف کو پہنایا گیا۔ جی لباس سے پتہ چلتا تھا یہ کس سطح کی شخصیت یہ ہے کون۔ جی کنیزوں اور غلاموں کے لباس علیحدہ ہوتے تھے، پھر ان میں جو افسر ہوتا تھا اس کا لباس علیحدہ ہوتے تھے، اس سے جو اونچا ہوتا تھا، اور جو شاہی خاندان کے لوگ تھے ان کا لباس علیحدہ ہوتا تھا، اور پھر شاہی خاندان میں بھی جو اس وقت بادشاہ ہے اس کا لباس علیحدہ ہوتا۔ حضرت یوسف کو وہ لباس پہنایا گیا جو بادشاہوں والا لباس تھا۔ اب ایک بندہ، ایک جوان ان مرحلوں سے گزرتا ہوا آ رہا ہے، اسے پھر ایک مرتبہ اس لباس میں ڈھالا جا رہا ہے۔ ادھر تمہیں تو بھول نہ جاؤ کہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں کہیں بھول نہ جاؤ کہ تم کہیں اور کے ہو۔ جی اپنے سائیکل کا زمانہ یاد رکھو، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب تم سائیکل پہ اپنے اسکول جاتے ہوئے بس میں لٹک کے جاتے تھے، وہ زمانہ یاد رکھو۔ آج اگر تمہارے پاس مثلاً کوئی مہنگی سواری آ گئی ہے، مناسب گھر میں آ گئے ہو، تو کیا کرو کہ تمہیں اپنا پرانا زمانہ یاد رہے۔ یہ ہے وہ عرفا کا پیغام کہ تم چاہے کتنے ہی تمہارے پاس دولت پیسہ آ جائے، مگر اپنے آپ کے اوپر قابو رکھو۔ اپنے کہیں یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ گھر، یہ اچھے کھانے، یہ دسترخوان، یہ مہنگا لباس تمہیں کسی اور فضا میں نہ پہنچا دے، تمہارا جو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، تمہارا دماغ خراب نہ کر دے۔ تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی انتظام کیا ہے تم نے؟ تو حضرت یوسف نے پہلا کام یہ کیا، جب ان کو نہلا دھلا کر وہ نیا لباس پہنا کر لایا گیا عزیز مصر وزیر اعظم کے سامنے، تو حضرت یوسف سے پوچھا اس نے، وزیر اعظم نے، کہ کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے؟ کہنے لگے مجھے ایک حجرہ چاہیے جہاں میں مصلی لگا سکوں، جہاں میں جانماز لگا سکوں۔ سب سے پہلا کام حضرت یوسف نے دربار میں ایک کمرہ طلب کیا جو ان کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اور کیا کرتے تھے اس میں جا کر؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ کیا کرتے تھے حضرت یوسف؟ جب دربار کی اس رنگینی اور اس ماحول میں وہ ہوتے تھے تو ہر کچھ دیر کے بعد جا کر، دن میں کئی مرتبہ جا کر اس حجرے میں بیٹھتے تھے اور مناجات کرتے تھے اللہ سے، تاکہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکیں، اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ جی جی عزیزو، ایک اور صلوات۔ تسلی دیجئے کہ میں یہاں روک دوں تھوڑا سا اور۔ آواز میری جا رہی ہے آپ کو؟ ایک اور صلوات۔ ایک نقطہ جو میں نے آج کی اس آیت کی تفسیر میں غور کیا اور پھر جب تلاش کیا تو مجھے اس نقطے پہ بھی تفسیر میں نکات ملے، وہ یہ کہ یہ جو اللہ کے ارشاد فرما رہا ہے نا، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں۔ یہ جو نیکیاں ہیں نا، یہ پہلے طے کی جائیں کہ نیکیاں کہتے کسے ہیں۔
نیکیاں کسے کہتے ہیں؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، یہ واجبات پر عمل نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی ہے بھائی۔ نیکی برائیوں سے بچنے کو کہتے ہیں، اچھائیوں کے عمل کو نیکی نہیں کہتے، برائیوں سے بچنے کو نیکی کہتے ہیں۔ کارنامہ تو یہی ہے بھائی، ہنر تو یہی ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو بچائے رکھا جائے۔ آگے والی آیت کے اندر اس بات کو اور روشن کیا جائے گا کہ جب حضرت یوسف کو زلیخا نے بلا لیا، بھائی وہاں پر وہ بیٹے کی طرح رہ رہے ہیں، وہاں انہیں بیٹا بنایا گیا ہے، وہاں ان کے اوپر اس انداز سے شفقت ہو رہی ہے کہ جیسے ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، تو پھر کبھی بلایا بھی جائے گا، کبھی بھیجا بھی جائے گا۔ تو یہ سوچنا، یہ تصور میں لانا کہ ایک نبی کو بلایا جا رہا ہے، یہ نبی کی بے حرمتی نہیں ہو رہی، نہیں، ادھر رشتے کچھ اور عنوان کا دیا گیا تھا۔ جی حضرت یوسف کو جب حجرے میں بلایا جاتا ہے اور حضرت یوسف پر 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، 7 کے عدد میں بھی کوئی حکمت ہے؟ کسی اور موقع پہ بات ہو۔ یہ 7 ہی دروازے کیوں ہیں؟ یہ 7 ہی خانہ کعبہ کے چکر کیوں ہیں؟ یہ ہفتے کے 7 ہی دن ہفتہ کیوں ہے؟ ہفت کیوں ہے؟ 7 کیوں ہے؟ جی اس کے اندر کوئی حکمت ہے۔ جی 7 دروازوں کے اندر لے جا کے حضرت یوسف کو زلیخا کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر حضرت یوسف اس وقت میں اس سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس عمل سے، اس مرحلے سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے نا تنہائی کی عبادت اور تنہائی کا گناہ، تھوڑی توجہ بڑھائیں گے۔ تنہائی کی عبادت اور تنہائی کا گناہ یہ انسان کو ایک دم کمال دیتا ہے۔ مجمع کی عبادت اور مجمع میں گناہ سے بچنا، یہ اس کی رفتار بہت سست ہے، یعنی منزل پر پہنچانے میں، کسی مقام پر پہنچانے میں اس طریقے میں رفتار کم ہوتی ہے۔ لیکن تنہائی کی عبادت اور تنہائی میں گناہ سے بچنا، جی یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ کسی مقام پر پہنچاتا ہے، یعنی بعض اوقات ایک لمحہ لگتا ہے اللہ اسے ولایت دے دیتا ہے۔ وہ جو تنہائی میں اس نے اپنے آپ کو بچایا، جو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جہاں وہ بچ رہا ہے تو صرف بچنے کے لیے بچ رہا ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں بچ رہا، وہ بس اپنی شخصیت کو محفوظ رکھ رہا ہے۔ اسے جو اللہ نے، اگر آپ اس کو دینی حوالے سے لیں اور اگر آپ اس کو نفسیاتی اعتبار سے لیں، تو دینی اعتبار سے بھی جو مسلمان اگر اس انداز سے سوچے گا، اور نفسیاتی اعتبار سے بھی اگر آپ اس کو لیں گے، تو وہ اپنی شخصیت کو بچا رہا ہے۔ یہ میرے پر دھبا جائے گا، میرے پر داغ آ جائے گا، میرا دامن چاک ہو جائے گا، میری شخصیت کا دامن چاک ہو جائے گا، میں اپنے اوپر ہی بھروسہ نہیں کرنے لگوں گا، میں اپنے اعصاب کی کمزوری کو اپنے اوپر ظاہر کر دوں گا کہ میں ہار مان گیا۔ وہ جو تنہائی کی عبادت ہے، توجہ ہے نا بات کی، وہ جو تنہائی سے میں گناہ سے بچنا ہے، وہ ہے جو انسان کو ایک مقام پر پہنچاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس مجمع میں میرے محترم سننے والوں میں کتنے میرے عزیز، میرے محترم ہیں جو ابن سیرین کے نام سے آشنا ہے۔ ابن سیرین کے نام سے تاریخ میں ایک معبر گزرا ہے، تعبیر خواب بتانے والی ایک شخصیت گزری ہے، ابن سیرین۔ وہ خواب سنتے تھے اور خواب کے پیچھے جو حکمت اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہوتا تھا اسے وہ بیان کر دیتے تھے، ابن سیرین۔ اور وہ ایسے بول رہے ہوتے تھے کہ گویا وہ سارے حالات کو جانتے ہیں۔ وہ سامنے والا، توجہ، وہ سامنے والا اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ یہ تو میرے حالات کو جانتے ہیں، انہیں تو میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے، یہ مقام انہیں کیسے ملا؟ ایسے ہی حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری، اللہ آپ کو امام حسین کی زیارت کا شرف عطا کرے، جب آپ تلہ زینبیہ کی طرف والا جو دروازہ ہے نا، جسے باب الراس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرف سے جو دروازہ اندر آتا ہے، تو اگر تلہ زینبیہ اور مقتل امام حسین کا جو اندر ہے، اس کے وہ 70 قدم کے فاصلے والا جو جگہ ہے، رستہ بنتا ہے، آج اس دروازے سے آئیں گے تو 70 قدم نہیں بنیں گے، آپ دیوار کو تصور میں لائیں کہ نہیں ہے، اور تلہ زینبیہ کو تصور میں لائیں اور امام حسین کے مقتل کو تصور میں لائیں، تو اس جگہ سے امام حسین کو جناب زینب نے 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا تھا، امام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اس رستے سے، کیونکہ وہاں سے امام سجاد نے بابا کے سر کو نیزے پہ اٹھتے ہوئے دیکھا تھا،
تو پھر اس وجہ سے اس دروازے کا نام پڑا ہے باب الراس، جہاں سے راس نظر آیا تھا، سر نظر آیا تھا، کٹا ہوا سر نظر آیا۔ اس دروازے جب آپ اندر آئیں گے، یعنی آج جو موجودہ دروازہ ہے، اس سے اندر آنے کے بعد آپ سیدھے ہاتھ پر دیوار اندر آنے کے بعد دیوار چلیں گے تو شاید چوتھا یا پانچواں پلر ہے جہاں حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کی قبر ہے، یعنی قبر بنی ہوئی نہیں ہے، وہ پلر کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے، قبر زمین میں ہی ہے مگر ان کی پلر کے اوپر نام لکھا ہوا ہے۔ مرتضیٰ کشمیری، حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری فقہی طور پر فقہا سے کم تھے، یعنی ان کے زمانے میں فقہا موجود تھے، بڑے فقہا موجود تھے، مگر فقہا جو مراجع، جو صاحب فتویٰ علماء تھے، استخارہ ان سے دکھواتے تھے۔ کس سے؟ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری سے استخارہ دکھواتے۔ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری استخارہ دیکھتے تھے، بھائی ایک بندہ بھی اٹھ کے جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میرا ٹائم ہو گیا ہے، تو ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، اللہم صلی علی محمد۔ کل ایک اور صلوات نبی کی طرف، اللہم صلی علی محمد۔ ہو سکتا ہے وہ اشارہ ہو، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ان سے حضرت آیت اللہ خوئی، حضرت آیت اللہ حکیم، بزرگ علماء سید مرتضیٰ کشمیری سے استخارہ دکھواتے تھے، ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے، ان کے مقام معرفت کی وجہ سے، مقام عرفانی کی وجہ سے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، تو انہوں نے اس کی تفصیل تو نہیں بتائی، ایک قصہ سنا دیا، توجہ چاہوں گا۔ اور قصہ یہ سنایا کہ ہر کچھ مدت کے بعد نجف اشرف میں ایک خاتون ایک دیہات سے آتی تھی، اور کبھی وہ اس چوک پر، اور کبھی اس محلے کے چوک پر، اور کبھی اس بازار کے چوک کے اوپر وہ اپنا مصلی بچھا کر حجاب میں بیٹھ جاتی تھی، اور لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ آج اس علاقے میں جو خاتون آئی ہیں یہ یہاں بیٹھیں گی۔ لوگ اپنے ان کے پاس جا کے استخارے رکھتے تھے سامنے کہ ہمیں ہفتے بھر یاد سوچا ہوا ہے، 10 دن سے سوچا ہوا ہے، استخارہ دکھواتے تھے ان سے۔ اور وہ جب تسبیح کا دانہ سے استخارہ دیکھتی تھی، اور یہ مجھ سے نقل کیا ہے حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی نے، ابو الفضل بہاؤالدینی نے یہ پورا قصہ سنایا مجھے، اللہ ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ وہ فرماتے، انہوں نے یہ سارا واقعہ میں ان سے نقل کر رہا ہوں۔ تو وہ تسبیح کا دانہ نکال کے کہتی تھی کہ آج تم نے جو یہ نیت کی ہے تو تم یہ جو مچھلی کا کاروبار کرنا چاہتے ہو، اب اس نے کچھ نہیں بتایا کہ میں مچھلی کا کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں یا مثال کے طور پہ میرا کوئی تعلق، ہاں وہ تسبیح کا دانہ پکڑ کے کہتی تھی تم نے جو نیت کی ہے نا کہ تم مچھلی کا کاروبار کرنا چاہتے ہو، مچھلی کے کاروبار میں تمہیں یہ فائدہ ہوگا، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بس ان باتوں کا خیال رکھنا مچھلی کے۔ اب وہ سوچ رہا ہے میں نے کب بتایا انہیں، مگر اسے پتا ہے کہ میں نے نیت ہی یہ کی تھی۔ ایسے ہی دوسرے کا میرا تو کہتی نیت کرو، تو تسبیح کا دانہ نکال کے، تسبیح کا ایک دانہ نکال کے کہتی تھی کہ جو تم نے کل وہاں جانے کا ارادہ کیا، راستے میں حادثہ ہو سکتا ہے، اور اگر جاؤ تو ایسی سواری لینا، یہ والی سواری جو تم نے سوچی ہوئی ہے یہ سواری پہ نہیں جاؤ گے، حادثہ ہو جائے۔ اب وہ سوچ رہا ہے میں نے کب بتایا نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور بات وہ صحیح کر رہی ہیں۔ تو کہنے لگے اتنا مشہور ہو گیا تھا، مرتضیٰ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس خاتون کا ایسے آنا، توجہ چاہوں گا میں آپ حضرات سے، کذالک نجزی المحسنین پر بات کر رہا ہوں، کذالک نجزی المحسنین پر بات کر رہا ہوں، ہٹا ہوا نہیں ہوں اپنی تفسیر سے۔ اللہ کچھ لوگوں کو ایک دم ایسا مقام دیتا ہے کہ پھر وہ یہ منظر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتا ہے ایسا، کب ہوتا ہے ایسا، اس وقت کی ہم سب کو تلاش میں رہنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کہتے ہیں کہ میں تو عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ خاتون کب آئیں گی ہمارے علاقے میں، اور معلوم ہوا جی آئی بھی ہیں۔ تو آیت اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی لائن میں لگ گیا۔ اب کون ہے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری جن سے فقہا استخارہ دکھواتے، خود پہلے ہی صاحب کرامت ہیں۔ کہتے ہیں میں لائن میں لگ گیا، جیسے میرا نمبر آیا میں نے کہا بھی استخارہ دیکھیں، انہوں نے کہا نیت کرو۔ اب انہوں نے تسبیح نکالی تو کہنے لگے تم نے تو کوئی نیت ہی نہیں کی۔ ان کی کوئی نیت ہی نہیں تھی، انہوں نے کوئی نیت ہی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تم نے تو نیت ہی نہیں کی۔ اب جو نیت کی ہے یا نہیں کی ہے کو جانتا ہو، وہ کچھ تو ہے اس کے پیچھے طاقت۔
تو انہوں نے کہا بی بی میں نے ہار مانی، مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ یہ مقام کذالک نجزی المحسنین والا مقام ہے۔ اللہ برائیوں سے بچنے پر توجہ مقام عطا کرتا ہے، نیکیوں کی انجام دہی پہ مقام نہیں دیتا۔ توجہ ہے اب آج کی؟ تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، جا رہی ہے بات تو۔ اللہ نیکیوں کی انجام دہی پر مقام نہیں دیتا، برائیوں سے بچنے پر مقام دیتا ہے۔ تو آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے کہا، آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے فرمایا مجھے بتاؤ یہ مقام کیسے ملا؟ کہ تمہارا مقام خود بلند ہے، اس لیے تمہیں تنہائی میں بتاؤں گی۔ اب مجمع دور کھڑا ہے، یہ قریب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ایک ناسبی کی زوجہ تھی، ایک ناسبی کی زوجہ تھی، ہر مرتبہ مجلس سے لوٹنے پر مجھے تازیانوں کا سامنا ہوتا تھا۔ میں ذکر حسین میں جاتی تھی، میں مجلس عزا میں جاتی تھی، اور میرا شوہر جب میں گھر میں لوٹتی تھی تو مجھے تازیانے کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کیوں گئی ہو مجلس میں؟ اور میں باز نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ میں ذکر حسین کو کیسے چھوڑ دوں۔ کہ جتنا میرا علم تھا، جتنی میری معرفت تھی، جتنا میری سوچ سمجھ تھی، جتنی میں پڑھی لکھی تھی، میں یہ سمجھتی تھی کہ میں ذکر حسین کو نہیں چھوڑ سکتی، اور مجھے ہر مرتبہ اہل بیت کا ذکر سننے پر تازیانوں کا سامنا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ عاشور کے دن جب میں حضرت عباس کو سلام کرنے گئی اور واپس آئی تو مجھے اتنا مارا گیا، اور مار کے مجھے کہا کہ جاؤ عباس کے پاس چلی جاؤ۔ تو میں گئی، مجھے نکال دیا میرے شوہر نے، اور میں گئی حضرت عباس کی زری کو جا کے میں نے پکڑا، اور میں نے زری پکڑ کے روتے ہوئے کہا کہ مولا آپ کی خاطر مجھے مارا جاتا ہے، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اب میرے لیے کوئی رستہ بتائیں کہ میں کیسے جیوں گی۔ کہتی ہے کہ میں رو رہی تھی، مجھے اونگ آئی، اس اونگ میں نے حضرت عباس کو دیکھا، حضرت نے مجھے تسبیح دی اور فرمایا یہ تسبیح لو، تم تسبیح کا دانہ پکڑو گی، لو گی ہاتھ میں، ہم تمہارے ذہن میں خیال ڈالیں گے، وہ وہی ہوگا جو سامنے والا سوچ رہا ہوگا۔ یعنی وہاں اس کو مولا کے نام پہ ذلیل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور مولا اسے اپنی محبت میں عزت عطا کر رہے ہیں کہ جس کے سامنے آ کے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری بیٹھ جائے، اتنا بڑا اللہ کا ولی آ کے بیٹھ جائے جس کے سامنے۔ ابن سیرین چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے سوچ کیا رہے ہو، بڑا نام ہے۔ اہل سنت نے بھی ابن سیرین کے خوابوں کی تعبیر کے اوپر ان کی کتابیں، انہوں نے جو خوابوں کی تعبیریں بتائی ابن سیرین نے، اہل سنت اس نام کو شیعوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ ابن سیرین خوبصورت ایک جوان، توجہ بس آخری بات کروں گا اور سوالات بھی انشاءاللہ کل رکھیں گے۔ خوبصورت جوان، کپڑا فروش تھے، پارچہ فروش تھے، کپڑے کی دکان تھی ان کی۔ معمولاً پارچہ فروشی پر جہاں کپڑا بیچنے کی دکان ہوتی ہے، اس دکان پہ معمولاً خواتین آتی ہیں، ایسا ہی ہے، شوہر کے لیے کپڑے لینے گئی ہیں، بیٹے کے لیے کپڑے لینے گئی ہیں، معمولاً خواتین کپڑے والے کے یہاں جاتی ہیں۔ ایک خاتون کا دل آ گیا ابن سیرین کے اوپر، کپڑا خریدا، مگر اس شرط کے ساتھ کپڑا خریدا کہ میرے گھر آ کے اس کی کٹنگ بھی کرو گے، جوڑے کی کٹنگ بھی کرو گے، کپڑوں کی کٹنگ بھی کرو گے۔ یہ تیار ہو گئے، گھر چلے گئے۔ گھر جو گئے تو اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ گناہ ہے۔ کہا نہیں، اگر میرے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو میں شور مچاؤں گی کہ تم میرے گھر میں داخل ہوئے ہو۔ اب ایک ایسی کیفیت، انسان سب کچھ تیار، برائیوں کا سارا ماحول تیار، ایک دم ذہن میں خیال آیا کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں اس برائی سے۔ اسے کہا مجھے صرف مستراح میں، واش روم میں، ممبر کی زبان میں کہا جائے گا بیت الخلاء میں، مستراح میں مجھے جانے کی اجازت دو، میں ذرا وہاں سے فارغ ہو کر آؤں۔ ظاہر ہے اس کو کیسے روک سکتی تھی وہ، اس نے کہا جاؤ آؤ، اب گھر میں ہی وہ واش روم ہے۔ یا اندر گئے، واش روم میں اپنے اوپر ساری گندگی مل لی، اپنے بدن پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے کپڑوں پہ گندگی مل لی۔ باہر آئے، کہنے لگے میں تیار ہوں۔ وہاں تو بدبو آنے لگی، وہ تو اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا ہے ابن سیرین کا، وہ تو گندگی اس کے اندر سے نکل رہی اور بدبو آ رہی، اس نے کہا نکلو میرے گھر سے۔
وہ جو عمل انجام دیا اللہ نے ان کو حکمت خواب تعبیر خواب دے دی. یہ حضرت یوسف کے قصے سے جڑی ہوئی بات ہے. اللہ ان پیغاموں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیجیے. مرحومہ مغفورہ سیدہ صالحہ لبنہ تقوی، سیدہ ملیکہ خاتون، سید جعفر علی، مولانا سید محمد عون نقوی، سید عابد حسین حاطف الوری، سیدہ زمرد النساء، سید بشیر حسین، مرحومین شہنشاہ حسین نقوی، مرحومین الحرمین فیملی، گوہر فاطمہ والدہ ندیم نقوی صاحب، دیگر مرحومین مومنین و مومنات اور مرحومہ سیدہ زحا فاطمہ، آپ سب کے مرحومین کے لیے آج میری اہلیہ مرحومہ کی کیونکہ 10ویں برسی ہے، اون صاحب کی 4تھی برسی ہے، 2 دن پہلے تھی، اور میری اہلیہ کی آج کے دن ان کا انتقال ہوا تھا 10 سال 2015 میں. تو اس کے بعد مصباحی نے فاتحہ کا بھی اہتمام کیا ہے، باقاعدہ جو فاتحہ کی رسم ہوتی ہے. آپ سب سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ